تین بڑی اقسام. آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت بور ہو رہا ہوں، مجھے جلد از جلد یہ بتایا جائے کہ میں کس طرح رقم کما سکتا ہوں. آپ خاطر جمع رکھیں کیونکہ آپ کا سفر بطور فوریکس ٹریڈر یہاں سے شروع ہونے والا ہے. اب آپ یہ سیکھیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور متحرک مارکیٹ میں کس طرح رقم کمائی جا سکتی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی تعلیم یہ کورس مکمل کرنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوگی. آپ کو مسلسل اپنا مطالعہ بڑھانا ہوگا تاکہ آپ واقعی ایک فوریکس ماسٹر بن سکیں. سیکھنے کا عمل زندگی بھر ختم نہیں ہوتا. مارکیٹ کے تین مختلف تجزیے: ٹیکنیکل انالائسس یعنی فنی تجزیہ، فنڈامنٹل انالائسس یعنی اساسی تجزیہ، سینٹیمنٹل انالائسس یعنی مجموعی رویے کا جائزہ. یہ ہمیشہ سے ایک مستقل بحث رہی ہے کہ کون سا تجزیہ سب سے زیادہ بہتر ہے. سچ یہ ہے کہ آپ کو ان تینوں کے بارے میں جاننا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 3 ٹانگوں والے اسٹول پر کھڑے ہو جائیں. اگر ایک ٹانگ کمزور ہوتی ہے تو آپ کے وزن سے وہ اسٹول گر جائے گا اور اس کے ساتھ آپ بھی نیچے گر جائیں گے. یہی فارمولا ٹریڈنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان تینوں قسموں کے تجزیوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کمزور ہوتا ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس بات کے بہت امکانات ہیں کہ یہ غلطی آپ کے نقصان کا سبب بن جائے گی. فنی تجزیہ. فنی تجزیہ ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے ذریعے قیمتوں کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. حالیہ ٹریڈنگ کی صورتحال اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے عمل کے جائزے کو فنی تجزیہ کرنا کہتے ہیں. فنی تجزیے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ مارکیٹ کی ساری کہانی پرائس کی شکل میں ہی نظر آتی ہے، اس لیے ٹریڈ میں سب سے زیادہ اسی کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بنیادی طور پر یہ مقولہ فنی تجزیے کے لیے ہی ہے. اگر ماضی میں پرائس کا لیول اہم سپورٹ اور ریزسٹنس لیول رکھتا ہے تو ٹریڈر ضرور اس پر نظر رکھیں گے اور ان کی زیادہ تر ٹریڈز ماضی کی پرائس لیول کے ارد گرد گھومیں گی. فنی تجزیہ بالکل اسی طرح کے پیٹرن میں دکھائی دیتا ہے جیسا کہ ماضی میں دکھائی دیتا تھا، اور اس سے حاصل ہونے والے تجارتی تصورات پر یقین رکھنے والوں کا خیال یہ ہے کہ اب بھی پرائس اسی طرح حرکت کرے گی جیسا کہ ماضی میں کر رہی تھی. ٹریڈنگ کی دنیا میں جب کوئی فنی تجزیے کے بارے میں کہتا ہے تو پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ چارٹ کے بارے میں ہوتی ہے. فنی تجزیہ نگار چارٹس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ تاریخی ڈیٹا کو سمجھنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے. آپ ماضی کے ڈیٹا کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ حالیہ رجحان کو سمجھیں اور پیٹرنز کو اچھی طرح دیکھ لیں جو کہ آپ کو کچھ بڑی شاندار ٹریڈنگ اپرچونٹیز حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. جو ٹریڈرز فنی تجزیے پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے پرائس پیٹرنز اور انڈیکیٹرز جو سگنل دیتے ہیں، اس سے ٹریڈر خود ہی ٹریڈ کے رجحان کے بارے میں سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. جتنا زیادہ ٹریڈر پرائس لیولز اور چارٹ پیٹرنز کو دیکھتا ہے اتنا زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کے پیٹرنز اپنی اہلیت کی تصدیق مارکیٹ کے اندر کر دیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فنی تجزیہ بہت اہم حیثیت کا حامل ہے. مثال کے طور پر انور اور حارث بالکل ایک جیسا چارٹ سیٹ اپ یا انڈیکیٹر دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ دونوں ٹریڈ کریں گے تو ان کے خیالات بھی ایک جیسے ہوں گے. یعنی جب پرائس سر پر پہنچ چکی ہوگی تو دونوں کے فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ فنی تجزیے کے بارے میں اس اہم ترین سوچ کو سمجھ جائیں کہ ہر ٹریڈر کا اپنا کام کرنے کا الگ ہی انداز ہوتا ہے. اس کے اپنے چارٹ، اپنے پیٹرنز ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پر ایک ٹریڈر خریدتا ہے جبکہ دوسرا فروخت بھی کر سکتا ہے، اور ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر ماہر ٹریڈر کسی نہ کسی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتا ہے. اس کورس میں ہم آپ کو سارے چارٹ اور پیٹرنز سمجھائیں گے جس کے ذریعے آپ اپنے پیٹرنز بنائیں گے. آپ کو ہم تمام انڈیکیٹرز کے بارے میں بھی سمجھائیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور آپ ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فنی تجزیہ ایک مکمل شعبہ ہے جس کو آگے تفصیل سے سمجھایا جائے گا. 3 بڑی اساسی تجزیہ یعنی فنڈامنٹل انالائسس ایک طریقہ ہے جس سے مارکیٹ کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. اقتصادی، سماجی اور سیاسی صورتحال کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی اثاثے کی سپلائی یا ڈیمانڈ پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے، بالکل آپ کی اکنامکس کی کلاس کی طرح. دراصل یہ سارا چکر ہی سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کرتا ہے. جب آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اس چکر کو بطور ایک انڈیکیٹر کے استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ قیمت کس وقت بڑھ جائے گی
تو آپ کے لیے ٹریڈنگ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ ان تمام نکات کا درست انداز میں تجزیہ کیا جائے جو سپلائی اور ڈیمانڈ پر اپنا اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ اگر اساسی تجزیے کے ذریعے درست فیصلے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ممالک کی موجودہ معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لینا چاہیے، مثلا بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال، سیاسی حالات وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو ہر ملک کی معیشت پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس ملک کی کرنسی پر مثبت یا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کے تجزیے میں ملکوں کی حالیہ اور مستقبل کی معاشی صورتحال کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ کسی ملک کی اچھی معاشی حالت سرمایہ کاروں کو اس ملک میں سرمایہ لگانے پر راغب کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک کی کرنسی کی خریداری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس ملک میں بزنس کے لیے اثاثے خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے انہیں اسی ملک کی کرنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس سے اس ملک کی کرنسی کی صورتحال بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی تجزیے کو اساسی تجزیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہہ لیجئے کہ امریکی ڈالر بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے کیونکہ امریکی معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے۔ اگر معیشت بہت بہتر ہوتی ہے تو بعض دفعہ قیمتوں کے اس پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ بلند انٹرسٹ ریٹس مالیاتی اثاثوں کے لیے بہت شاندار ثابت ہوتے ہیں اور اس کا اثر ڈالر پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ سرمایہ کار ان شاندار اثاثوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے لیے مناسب مقدار میں ڈالرز کی خریداری کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈالرز کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ بعد میں اس کورس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح معاشی ڈیٹا کرنسی پرائسز پر حکومت کرتا ہے اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی جان لیں گے کہ FED چیئرمین کون ہوتا ہے اور کس طرح سے ریٹیل سیل ڈیٹا معاشیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ غالباً انٹرسٹ ریٹس کے بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں رکھتے، لیکن یہ ایک اور سبق ہے جو کسی اور وقت آپ کو دیا جائے گا۔ آپ کے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ فنڈامنٹل انالائسس یعنی اساسی تجزیہ ایک راستہ ہے جس سے کسی بھی کرنسی کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اور اس تجزیے کے لیے اس ملک کی معیشت کی مضبوطی یا کمزوری کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ کورس آپ کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ اس کے ذریعے آپ کی معلومات اور کاروباری صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ مجموعی رویے کا جائزہ۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ پرائس ماضی کے رویے کی بنیاد پر مارکیٹ کی ساری ممکنہ معلومات پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ بدقسمتی سے ٹریڈرز کے لیے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ کی پرائس موومنٹ اتنے سادہ انداز سے ساری معلومات پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے ٹریڈرز ایک ہی جیسے طریقے سے عمل کرتے، یقیناً نہیں۔ پھر آیا کس طریقے سے کام کرنا ہے؟ ہر ٹریڈر کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے کہ مارکیٹ کی حرکت اس طرح کیوں چل رہی ہے، یعنی مطلب ہے کہ مارکیٹ کی حرکت کو ہر ٹریڈر اپنے انداز سے دیکھتا ہے۔ مارکیٹ بنیادی طور پر سارے ٹریڈرز کی نمائندگی کرتی ہے، آپ ہوں یا کوئی بڑا ٹریڈر۔ مارکیٹ سب کے بارے میں ایک جیسا سوچتی ہے۔ ہر شخص کا اپنا خیال اور رائے ہوتی ہے جن کا اظہار وہ اپنی پوزیشن کے حساب سے کرتا ہے۔ وہ مارکیٹ کے مجموعی رویے سے بھی مدد حاصل کرتا ہے۔ بطور ٹریڈر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ایک مخصوص ٹریڈ کے بارے میں آپ کتنا یقینی سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ مارکیٹ کو اپنے حق میں ہموار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مارکیٹ کے سب سے بڑے اور با اختیار ٹریڈر نہ بن جائیں۔ اگر آپ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ڈالر اوپر جانے والا ہے لیکن ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو اس معاملے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو مارکیٹ چاہے گی۔ بطور ٹریڈر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مارکیٹ کے محسوسات کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ وہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ ان ساری باتوں کا انحصار آپ کے اوپر ہی ہے، کیونکہ آپ مارکیٹ کے رویے کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق تجارتی حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سینٹیمنٹل انالائسس کو بالکل نظر انداز کرنا چاہتے ہیں تو یہ قطعاً آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا اور نقصان بھی صرف آپ کو ہی ہوگا۔ بطور ٹریڈر مارکیٹ کے رویے کا درست انداز لگانا آپ کے ٹول بکس کا سب سے اہم اوزار ہے۔ اس کورس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ مارکیٹ کے رویے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تجزیے کی بہترین شکل۔ تجزیے کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال بہت قیمتی ہے۔ بطور ایک سیکھنے والے ٹریڈر کے آپ نے اپنے سارے سفر میں ہر طرح کے تجزیوں کے بارے میں بڑے مضبوط دلائل پڑھے۔ آپ کسی ایک تجزیے پر زور دینے والے لوگوں کی پیروی نہ کریں۔ جو لوگ ان تینوں تجزیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بات کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ایک کبھی تین کے مقابلے میں اچھا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ یہ تینوں تجزیے دراصل آپ کو تین مختلف انداز میں مارکیٹ کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتے ہیں. آپ کو جو ٹریڈ کرنا چاہیے وہ صرف اینالائسس پر مشتمل ہونی چاہیے، اس تجزیے پر جس کے ساتھ آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو آپ کو ہمیشہ منافع پہنچاتی ہے. ایک بار پھر ہم دہراتے ہیں کہ ٹیکنیکل تجزیہ پرائس کی موومنٹ کے مطالعے کا نام ہے جو کہ چارٹ دیکھ کر کیا جاتا ہے، جبکہ فنڈامنٹل اینالائسس ملک کی معاشی صورتحال دیکھ کر کیا جاتا ہے. مارکیٹ کا سینٹیمنٹل دیکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے، اور یہ تجزیہ یا تو مارکیٹ کے حالیہ منظرنامے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے یا پھر فیوچر فنڈامنٹل آؤٹ لک کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. فنڈامنٹل فیکٹرز جذبات کو ایک رخ دیتے ہیں، جبکہ ٹیکنیکل تجزیہ ان جذبات کو دیکھ کر ان کو ٹریڈرز کے لیے فریم ورک میں متحرک کر دیتا ہے تاکہ ٹریڈر اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. یہ تینوں مختلف آئیڈیاز آپ کی ٹریڈنگ کے لیے بہت اچھی ٹریڈنگ کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. سارے تاریخی پرائس ایکشن اور معاشی اعداد و شمار یہاں پر موجود ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور ان کو اپنا ٹیکنیکل تجزیہ کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کو اپنی مہارت کو ٹیسٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا. ایک بار پھر ہمیں 3 ٹانگوں والے اسٹول کے بارے میں بات کرنے دیجیے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان 3 مختلف طرح کے تجزیوں کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکے. اگر آپ اس کی 1 یا 2 ٹانگیں یعنی اس اسٹول کی 1 یا 2 ٹانگیں نکال دیں گے تو آپ کا یہ عمل خطرے سے خالی نہ ہوگا. فوریکس ٹریڈنگ کا ماسٹر بننے کے لیے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کس مہارت سے ان 3 مختلف طرح کے تجزیوں کو اپنی ٹریڈنگ میں استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں ایک مثال دینے دیجیے. اگر آپ کسی ایک تجزیے پر ہی بھروسہ کر لیں گے تو وہ کس طرح آپ کے لیے تباہی لے کر آ سکتا ہے. فرض کیجئے کہ آپ اپنے چارٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ٹریڈنگ کا ایک اچھا موقع مل گیا ہے. آپ کی سوچ رقم کمانے کے بارے میں بہت پرجوش ہو چکی ہے اور آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پر آسمان سے نوٹوں کی بارش ہونے والی ہے. آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، یار میں نے اس سے پہلے برٹش پاؤنڈ اور ڈالر کے پیئر کے ساتھ اتنی مکمل ٹریڈنگ نہیں دیکھی، میں اپنے چارٹ سے محبت کرتا ہوں، اب مجھے رقم پر توجہ دینی ہے. اس کے بعد آپ برٹش پاؤنڈ اور ڈالر کا پیئر خریدتے ہیں اور آپ کے چہرے پر بھاری بھرکم مسکراہٹ چھائی ہوئی ہے. آپ اتنے خوش ہیں کہ آپ کے سارے دانت نظر آ رہے ہیں. لیکن انتظار کیجئے کہ اچانک یہ ٹریڈ 100 پپس تک موو کرتی ہے، لیکن ایک دوسری سمت میں. پھر کیا ہوگا؟ عین اس وقت جب آپ کے ٹریڈ لیتے ہی لندن کے بڑے بینکوں میں سے ایک بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، چنانچہ لازماً برطانوی مارکیٹ کے بارے میں لوگوں کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہر کوئی مخالف سمت میں ٹریڈ کرنا شروع کر دے گا. آپ کی بھاری بھرکم مسکراہٹ بھی کہیں غائب ہو جائے گی اور اب آپ سارا غصہ ان چارٹس پر اتار دیں گے. آپ اپنے کمپیوٹر کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. آپ نے صرف اپنی رقم کا ہی نقصان نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے اپنا کمپیوٹر بھی توڑ دیا ہے. گویا آپ کا نقصان ڈبل ہو گیا ہے. اگر آپ اس بات پر پختہ، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل اینالائسس اور سینٹیمنٹل اینالائسس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا. امید ہے کہ آپ نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہوگا. فوریکس ٹریڈنگ کے دوران آپ کو یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان 3 تجزیوں میں سے کون سا تجزیہ زیادہ بہتر ہے. کبھی بھی صرف ایک تجزیے پر بھروسہ مت کیجیے بلکہ ان تینوں تجزیوں کے درمیان ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے، ہر چیز توازن کے ساتھ اچھی لگتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی تجارتی سرگرمیاں مستحکم ہو سکتی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ فوریکس ٹریڈنگ کی گہرائی میں جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اگلے سیکشن میں بنیادی ٹیکنیکل تجزیے کے بارے میں تمام بنیادی ٹولز کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. آپ اس سیکشن میں ان تمام عوامل کے بارے میں جان جائیں گے جو پرائس ایکشن کی پشت پر کام کرتے ہیں. سپورٹ اور ریزسٹنس لیول اور کینڈل اسٹک فارمیشن اور کامن چارٹ پیٹرنز بھی ہماری بحث کا موضوع ہوں گے. آپ سب سے بہترین اور کامیاب انڈیکیٹر کے ساتھ تجربہ کریں گے اور یہ دریافت کریں گے کہ آنے والی ٹریڈز میں انہیں کیسے استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. باقی ماندہ اسباق میں آپ ٹیکنیکل تجزیوں کے بارے میں مزید جان لیں گے. اب ہم آپ کو مزید جدید ترین ٹولز کے بارے میں بتانا چاہیں گے. پائیوٹ، ڈائیورجنسز، ایلیٹ ویوز تھیوری، گارٹلے پیٹرنز. یہ ٹولز ایک حقیقت ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ بغیر مزید انتظار کے ان ٹولز کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہیں گے. تو بس اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیجیے اور ڈیمو میں تجربات کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اس وقت تک آپ سینٹیمنٹل اینالائسس اور فنڈامنٹل اینالائسس کے بارے میں کافی بنیادی باتیں جان چکے ہیں. ہم یہ جو بار بار
سینٹیمنٹل، ٹیکنیکلز اور فنڈامنٹل انالائسس کی بات کر رہے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن کا ذکر ہم بعد کے اسباق میں کریں گے تاکہ آپ ان تینوں طریقوں کے ذریعے ٹریڈنگ کر سکیں۔ نقشوں کی اقسام۔ اب آپ ایک نظر چارٹس کی ان تین مقبول قسموں پر ڈال لیجئے۔ نمبر 1 لائن چارٹ، نمبر 2 بار چارٹ، نمبر 3 کینڈل اسٹک چارٹ۔ اب ہم باری باری ان چارٹس کے بارے میں وضاحت کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ان تینوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ لائن چارٹ ایک سادہ لائن چارٹ ہے جو موجودہ اختتامی قیمت اور اگلی اختتامی قیمت کے درمیانی فرق کو ایک لائن کھینچ کر واضح کرتا ہے۔ جب لائن رسی کی طرح کھینچتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنسی کی عمومی حرکت کیا ہے، یعنی اس طرح کسی بھی کرنسی پیئر کی حرکت کو مخصوص اوقات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر کے ساتھ لائن چارٹ کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ بار چارٹ۔ بار چارٹ زیادہ پیچیدہ ہے، یہ ابتدائی اور اختتامی قیمتوں کے بارے میں بتاتا ہے، نیز یہ کہ بہت زیادہ اور بہت کم پرائسز کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہے۔ اس کی عمودی بار کا نچلا حصہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ ایک خاص دورانیے میں سب سے کم قیمت کیا ہے، جبکہ بار کا سب سے اوپر والا حصہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمت کیا ہے۔ یہ عمودی بار بذات خود یہ اشارہ دیتی ہے کہ کرنسی جوڑے کی تجارتی پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے۔ اس کی افقی سمت میں بائیں جانب اوپننگ پرائس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور دائیں جانب کلوزنگ پرائس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال ہے جس میں بار چارٹ کے ساتھ یورو اور امریکی ڈالر کو دکھایا گیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے اسباق کے دوران آپ اکثر ایک لفظ پڑھیں گے یعنی بار۔ یہ دراصل ایک حوالہ ہے جو کہ ڈیٹا یا چارٹ کے کسی ایک واحد حصے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بار سادہ لفظوں میں ایک مخصوص وقت کے دوران کی حرکت ہے، اور یہ سب کچھ صرف یہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی اور ایک گھنٹہ بھی۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ بار بہت آگے جا رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کس ٹائم فریم کا حوالہ دے رہا ہے۔ بار چارٹس کو OHLC چارٹس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ مخصوص وقت میں پرائس کے اوپن ہونے، ہائی ہونے، لو ہونے اور کلوز ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ یہ اشارہ کسی بھی مخصوص کرنسی کے بارے میں ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر پرائس بار کے بارے میں ایک مثال ہے۔ اوپن ایک چھوٹی عمودی لائن جو کہ بائیں جانب ہے، یہ اوپننگ پرائس کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہائی سب سے اوپر عمودی لائن یہ وضاحت کرتی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں سب سے ہائیسٹ پرائس کیا تھی۔ لو سب سے نیچے والی عمودی لائن یہ بتاتی ہے کہ سب سے کم پرائس اس ٹائم پیریڈ میں کیا تھی۔ کلوز چھوٹی افقی لائن جو کہ دائیں جانب ہوتی ہے، یہ کلوزنگ پرائس کی نشاندہی کرتی ہے۔ کینڈل اسٹک چارٹ۔ کینڈل اسٹک چارٹ بھی وہی معلومات دکھاتے ہیں جو کہ بار چارٹ سے ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ مزید خوبصورت انداز میں یا گرافک فارمیٹ میں معلومات مہیا کرتے ہیں۔ کینڈل اسٹک بارز اشارہ دیتے ہیں کہ ایک عمودی لائن کے ساتھ ہائی ٹو لو رینج کیا ہے۔ تاہم کینڈل اسٹک چارٹنگ میں سب سے بڑا بلاک یا باڈی جو کہ درمیان میں ہے، یہ اشارہ دیتی ہے کہ اوپننگ اور کلوزنگ پرائسز کے درمیان رینج کیا ہے۔ روایتی طور پر اگر بلاک مڈل میں ہے جو کہ بھرا ہوا ہے یا اس میں کلرز ہیں تو پھر یہ کرنسی اوپن ہونے کے بجائے کم قیمت پر بند ہو جائے گی۔ اس مثال میں یہ فلڈ کلر کالا ہے۔ ہمارے فلڈ بلاکس کے لیے سب سے ٹاپ بلاک اوپننگ پرائس کا ہے اور بلاک کا سب سے نیچے والا حصہ کلوزنگ پرائس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کلوزنگ پرائس اوپننگ پرائس سے زیادہ ہو تو بلاک جو مڈل میں ہے وہ یا تو سفید ہو جائے گا یا کھوکھلا دکھائی دے گا یا انفلڈ ہوگا۔ ہم یہاں پر ٹریڈیشنل بلیک استعمال کرنا نہیں چاہتے اور سفید کینڈل اسٹک بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دونوں رنگ زیادہ اثر نہیں ڈالتے، ہمارا مطلب ہے دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے۔ آپ کے لیے اب یہ آسان ہو گیا ہے کہ آپ ان چارٹس کو کلرز کے ساتھ دیکھ کر درست اندازے لگا سکیں۔ کلر ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ سے بہتر ہے، چنانچہ ہم کیوں نہ ان کینڈل اسٹک چارٹس میں پرکشش کلرز استعمال کریں۔ ہم نے متبادل کے طور پر سفید کے بجائے سبز رنگ کا انتخاب کیا ہے اور بلیک کے بجائے سرخ رنگ چنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائس ہائی ریٹ پر بند ہوتی ہے بنسبت اوپن کے تو کینڈل اسٹک کا رنگ سبز ہوگا، اگر پرائس کم پر بند ہوتی ہے بنسبت اوپن کے تو کینڈل اسٹک کا رنگ سرخ ہوگا۔ آنے والے اسباق میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سبز اور سرخ کینڈلز کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ان چیزوں کو چارٹس پر بہت تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے دیکھیں، جیسا کہ اپ ٹرینڈ، ڈاؤن ٹرینڈز اور پاسبل ریورسل پوائنٹس ہوتے ہیں۔
فی الحال یہ یاد رکھیے کہ ہم سرخ اور سبز کینڈل اسٹک استعمال کر رہے ہیں. یہ کتاب چونکہ بلیک اور وائٹ ہے اس لیے اس میں آپ سفید اور کالا ہی دیکھیں گے. کینڈل اسٹک چارٹ کی یہ مثال یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر کے بارے میں ہے. کیا یہ بہت شاندار نہیں ہے؟ ہمارا کینڈل اسٹک چارٹنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سختی سے آپ کی ویژول ایڈ کر سکیں اور بالکل یہی معلومات آپ کو بار چارٹ OHLC پر بھی دکھائی دیں گی. کینڈل اسٹک چارٹنگ کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں. اس کو سمجھنا بہت آسان ہے اور نئے ٹریڈرز ان چارٹس کے ذریعے جو تجزیہ حاصل کریں گے وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا. کینڈل اسٹک استعمال کرنے میں بہت آسان ہے. آپ کی آنکھیں بہت تیزی سے بار کے اوپر لکھی گئی اطلاعات کو جذب کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ویژول مطالعے میں مدد دیتے ہیں. یہ یقیناً تجارتی سرگرمی میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. کینڈل اسٹک پیٹرنز اور کینڈل اسٹکس کے نام بہت خوبصورت ہیں. کینڈل اسٹک اس لحاظ سے بہت اچھی ہیں کہ یہ مارکیٹنگ کے بدلتے رویوں کو پہچاننے میں مدد دیتی ہیں، یعنی اپ ٹرینڈ سے ڈاؤن ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ سے اپ ٹرینڈ تک کا سفر. اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ کینڈل اسٹکس کیوں اتنی شاندار ہیں. یہی وقت ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ کتنی اہم ہے. کینڈل اسٹک چارٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اگرچہ یہاں چارٹ کے بارے میں بہت ساری مثالیں نہیں ہیں تو پھر بھی آپ چارٹس کو بار بار استعمال کر کے بہت کچھ جان سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی معلومات تو آپ کو مل ہی گئی ہیں.